بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کی تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان لیلا خانم۔ میں آج اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں علامہ اقبال کے ایک شعر سے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراخ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ طلباء و طالبات جب اپنے شعبے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کس سے پوچھوں۔ وہ اپنے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کسی خاص سمت کا تعین نہیں کرتے۔ اول تو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن جب کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے دلچسپی کے برعکس اس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ان کی محنت اور لگن شامل نہیں ہوتی۔ جب ایک طلباء اور طالبات سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا، تو ان میں سے اکثر یہ جواب ان کی طرف سے آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کہا تو ہم نے کیا۔ جب ایک طلبہ اپنے والد یا والدین سے یہ پوچھتی ہے کہ میں نے تاریخ پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کرو گے اس سے پڑھ کر، کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس سے پڑھ کر، کیا تمہیں اچھی نوکری ملے گی۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا تو ڈاکٹریٹ کا انتخاب کرتے ہیں یا تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ انہیں انجینئر بننا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب وہ ماہر نفسیات بننے کی بات ہم سے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، تم کیا کرو گے اس سے پڑھ کر، یا اس سے تمہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیم بالجبر یا تعلیم بالرضا۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر فاضل موسوی اور ڈاکٹر آسیہ بطول۔ السلام علیکم۔ آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، پہلے زمانے میں بھی کیا اسی طرح ہوتا تھا کہ والدین اپنی مرضی اپنے بچوں پر مسلط کیا کرتے تھے؟ چونکہ میرا دور بہت پہلے کا ہے، اس وقت تو بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ٹریڈز یا ڈپارٹمنٹس یا شعبے تھے، بلکہ اکثر لوگوں کو تو میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ تو جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، گو کہ تھوڑا بہت میں خائف رہتا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو میرا دل چاہ رہا تھا۔ یعنی میرے گھر والے مجھے انجینئر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن میں بنا آرٹسٹ ہی، اس لیے کہ میری نیچرلی اسی طرف میری انکلینیشن تھی، اور میں ابھی بھی پروفیشنلی ایک آرٹسٹ کے طور پر، ایک ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے والدین سے بحث و مباحثہ کیا؟ اس وقت بحث مباحثے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، نہ ان میں اتنی زیادہ آگاہی تھی اور نہ وہ اتنی زیادہ مداخلت بھی کرتے تھے۔ اور باقی میری فیملی کے علاوہ مثلاً سوسائٹی میں شاید کچھ ایسے طلباء ہوں جن کے والدین اس بات پر مصر تھے کہ وہ وہی کچھ پڑھے جو وہ چاہ رہے تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی خاص اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن یہ بات ضرور تھی اور اب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ والدین یہی چاہتے ہیں کہ سوشلی جو ایک مروجہ وہ ہے، دستور ہے کہ جو انجینئر یا ڈاکٹر بنے وہ زیادہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ آگاہی بڑھ رہی ہے اور لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ٹریڈ کی طرف، جس پروفیشن کی طرف ان کے بچے مائل ہیں ان کو اسی طرف جانے دیا جائے۔ لیکن اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے شعبے کا انتخاب کرتے وقت اپنے والدین کی رائے کو مد نظر رکھا تھا یا نہیں؟ جی بالکل، اولاد ہونے کے ناطے تو میرا فرض تھا کہ میں اپنے والدین سے یہ ڈسکس کر لوں، لیکن میرے والدین نے مجھے فورس نہیں کیا کہ کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے کیریئر کے اس میں۔ ہاں، بہت سپورٹ کی کہ جہاں بھی تم نے پڑھنا ہے ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا کر لیں گے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کے رائے کو مد نظر رکھوں، ان کے خلاف نہ جاؤ، اور ان کی بھی سپورٹ تھی میرے ساتھ۔ جی سر، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ تعلیم کے غلط فیصلے کبھی کبھی افسردگی کا باعث بھی بنتے ہیں؟ بہت زیادہ۔
ایک آرٹ ٹیچر کی حیثیت سے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسکیچ کلب میں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کو کمتر نہ سمجھیں. جس شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں، اس کو جانچنے پرکھنے کا یہ انداز ہے کہ قدرتی ان چیزوں کی طرف اگر آپ کا میلان ہے تو اسی طرف آپ جائیں، لیکن کوئی اس طرح سے جبر کے تحت کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ٹریڈ آپ چوز نہ کریں، سلیکٹ نہ کریں. جی شکریہ. ایک لڑکی کیا سوچ کر ایک شعبے کا انتخاب کرتی ہے؟ اگر میں اپنی سوسائٹی کو لے لوں تو لڑکی مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا سوچے، اپنے فیملی کا سوچے اینڈ اپنی سوسائٹی کا سوچے کہ سوسائٹی میں اسے کیا رسپانس ملے گا اگر وہ کسی ایک خاص کیریئر کو چوز کرے گی. تو لڑکی کے لیے بہت مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن میں لائک سر نے کہا کہ تبدیلی آ گئی ہے، لوگ اپنی سوچ میں چینجز لے کر آ رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہی تھی اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ کروں جو میں چاہتی ہوں، اور میں یہ پروف کر دوں کہ نہیں، ایک لڑکی بھی اپنے ڈیسیجنز ایسے لے سکتی ہے کہ جس میں وہ خوش ہو، وہ خود بھی خوش ہو اور سوسائٹی، فیملی سارے. والدین کا دباؤ بچوں کی شخصیت کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور ان کی کامیابی کو بھی؟ ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا تھا، اس میں پیرنٹس اور بچے یعنی طلباء بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، لیکن میں نے صرف اور صرف اپنے والد کے اصرار پہ میں نے یہ پروفیشن میں نے انتخاب کیا ہے، اور میں کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نیچرلی اگر وہ اس طرف اس کا میلان یا جھکاؤ نہیں ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرے کہ جو پرٹیکولر جس فیلڈ کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسی میں جا کے اپنا نام اور مقام پیدا کرے. اور ایک اور بڑی رکاوٹ ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ اس سے پیشتر کہ ہم پروفیشنلزم پہ سوچیں، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں کتنی کمائی ہے، اور اسی کمائی کی بنا پر لوگ اس کو جانچتے پرکھتے اور عزت افزائی کرتے ہیں. یہ بھی اس کا بھی ایک واحد رائے حل یہ ہے کہ میکسیمم ایجوکیٹ کیا جائے، میکسیمم مختلف ٹریڈز میں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ان کی اپنی ایجوکیشن اس کے لیے راہ متعین کریں، یعنی وہ مجبوراً نہ پڑھے. یہ بچوں پہ آگے جا کے واقعی بہت زیادہ نیگیٹو اثرات مرتب کرتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ چند مہینے میرے پاس اسکیچ کلب آ گئی، اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بننا کیا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہوں. اور چلی گئی، 1-2 سال کے بعد FSC کرنے کے بعد واپس اسکیچ کلب آ گئی. کہنے لگی کہ سر میں نے سوچا کہ میں آرٹسٹ ہی بنوں گی، اور وہ اس وقت کوالیفائڈ آرٹسٹ ہے، اپنا تھیسس پچھلے سال کمپلیٹ کر کے ابھی باہر بھی چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں میں بھی تھوڑی سی جرت ہو اور ان کو بہت نرمی ملائمت سے اپنے والدین کو سمجھائیں کہ میرا میلان اس طرف ہے، میرا جھکاؤ اس طرف ہے، تو شاید آہستہ آہستہ یہ تبدیلی والدین میں بھی آنے لگے. تو جیسے ابھی آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا بھی کردار ہے؟ یقیناً ہے، لیکن محدود، اس لیے کہ فائنلی ڈیسیجن میکرز بچہ یا بچی اور والدین ہیں. صرف ان کو رہنمائی کر سکتا ہے ٹیچر، بتا سکتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد فیصلہ کرنا انہی کا کام ہے. جی، کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک طلبہ و طالبات کی زندگی میں، تو کیا آپ کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہوئی تھی یا نہیں؟
میں بلائنڈلی سچ بولوں میں بلائنڈلی آئی تھی. مجھے صرف یہ پسند تھا کہ میں میڈیکل فیلڈ میں رہوں. مجھے میڈیکل فیلڈ سے بس یہی انٹرسٹ تھا. تو ایسے ہاں میری کاؤنسلنگ ہوئی تھی, میں نے اپنے سینئر سے بات کی تھی, میں نے گائیڈنس بہت لی تھی, لیکن یہ کہ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ میں خود انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ یہ فیلڈ چوز کرنا ہے, ایسے جانا ہے, پروسیجر وغیرہ یہ ساری بہت مشکل تھی میرے لیے کہ کس طرح میں چوز کروں, کدھر جاؤ, کون سے مینس یونیورسٹیز وغیرہ کتنی ساری آپشنس ہوتی ہے. تو ان سب میں بہت مشکل میں نے فیس کی تھی, لیکن بہت لمیٹڈ کیریئر کاؤنسلنگ ہو گئی تھی. تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے 100 لوگوں کی رائے لی اور پھر آپ کو اپنے شعبے کا انتخاب کرنے میں پھر دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا. ہر کسی کے پاس جاؤ وہ بولیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے, چلو وہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے. ہاں بالکل کنفیوژن تو بہت ہوئی تھی. تبھی میں ابھی کوشش کرتی ہوں کہ میرے پاس جو جونیئرز آئے ان کو میں اتنا نہ بولوں کہ وہ کنفیوز ہو جائے, اور ان کو میں یہ بھی سمجھاتی ہوں کہ اپنے پیرنٹس سے ضرور ڈسکس کر لے, کیونکہ موسٹ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں اسپیشلی پری میڈیکل کی فیلڈ میں, ابھی تک تو میڈیکل میں آئے بھی نہیں, وہ فورسفلی اپنے پیرنٹس کی وجہ سے آتے ہیں. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں, ان کو گائیڈ کرتی ہوں تاکہ جو کنفیوژن جو ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کی تھی وہ فیس نہ کرے. جی, والدین کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے خواب ان کے بچے پورے کریں؟ یہ بہتر ہے آپ انہی سے پوچھیں, لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید اس سے اکثر لوگ ایگری بھی کریں کہ چونکہ ان کی معلومات محدود ہے, وہ پھر اسی پرٹیکولر فیلڈ کی کمائی کی وجہ سے وہ ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں نام بھی ہے, پیسے بھی ہیں اور دبدبہ بھی ہے, شاید اس وجہ سے. جبکہ اگر تعلیم بہت زیادہ عام ہو تو شاید یہ خود بخود یہ مسئلے مسائل خود بخود حل ہوں کہ بچوں کو کچھ کہنا ہی نہ پڑے, یعنی وہ خود سوچ کے کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں وہ جائیں. مثال کے طور پر میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں آرٹسٹ ہیں. یقین کریں کہ ان دونوں کے لیے میں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا, اور میں نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پروفیشنلی آپ آرٹ سلیکٹ کریں, آرٹ چوز کریں. تو انہوں نے جب اپنی طرف سے اپنی مرضی کا وہ کیا کہ میں, بڑے بیٹے نے کہا میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, میں نے کہا آپ کی مرضی. دوسرے نے بھی اسی طرح, وہ بھی آرٹسٹ. دونوں بیٹیاں ہیں وہ سائنس کی طرف انکلائن ہیں, اور دونوں سائنس پڑھ چکی ہیں, اور ایک پڑھ رہی ہے اور ایک پڑھ چکی ہے. تو میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی ان کو فورس نہیں کیا, لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک دن یا 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے, آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی انشاءاللہ. امید ہے بہتری کی طرف. کیا پیسے کی خاطر کسی ایک خاص شعبے کا انتخاب کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر وہ ڈیسپریٹلی اسی چیز کو فالو کر رہا ہے کہ مجھے پیسے ہی چاہیے, تو چونکہ اس کی اپنی زندگی ہے, مطلب وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن جس صلاحیت کے ساتھ, پھر یہی ہے کہ لا آف نیچر نے اسے بھیجا ہے, اسے وہی کرنا چاہیے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے, ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اینکرز ہیں, MBBS ڈاکٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں. MBBS ڈاکٹر مطلب MBBS کرنے کے بعد مطلب ان کو وہ صحیح نہیں لگا یا انکلینیشن ان کی اس طرف نہیں تھی, تو دوسری فیلڈ میں چلے گئے. بہت معروف آرٹسٹ, اللہ مغفرت کرے, گلجی, بیسیکلی وہ انجینئر تھے, لیکن اس کا نام انجینئر کے حوالے سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے, وہ صرف آرٹسٹ کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے. تو اگر کوئی بہت زیادہ انسسٹ اسی بات پر کر رہا ہے کہ مجھے نہیں, بس میں کمانا چاہ رہا ہوں, تو وہ کر سکتا ہے, فیصلہ اپنے لیے کر سکتا ہے. لیکن اس فیلڈ کے لیے شاید یہ ظلم ہے, اس صلاحیت کے لیے کہ اس کے لیے وہ آیا نہیں ہے. جی تو ناظرین, یہاں ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک ایسے طالب علم کی کہانی سے متعارف کراتے ہیں جو خود تعلیم بالجبر کا شکار ہوا. السلام علیکم,
میرا نام ہے محمد بلال اور میرے فادر کا نیم ہے محمد ایوب. میں بیٹم یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں 6 سیمسٹر میں. میں آج ایک ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا. میں اپنی اسٹوری کے تھرو اس ایشو کو ڈسکس کروں گا. میں اسٹارٹنگ سے ہی اسکیچنگ وغیرہ کرتا تھا. میٹرک میں بھی میں اسکیچنگ کرتا تھا اور ایف ایس سی میں بھی جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو میں اسکیچنگ کرتا تھا. میں نے یہی ایم رکھا ہوا تھا کہ میں فائن آرٹس میں جا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا, پر مجھے اس کے لیے گھر سے کوئی بھی پرمیشن نہیں ملی. میں نے اپنے گھر والوں کو بہت کنونس کیا اس کے لیے کہ مجھے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینے دیا جائے, پر وہ مجھے کہتے تھے فائن آرٹس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. میں نے انہیں یہی کہا کہ مجھے فائن آرٹس میں لینے دیجیے, پر وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن لو جس میں آپ کا کل کو فیوچر سیکیور ہو. تو مجھے فائن آرٹس میں ایڈمیشن نہیں لینے دیا گیا. میرے بھائی کو البتہ میں جب ایڈمیشن کے لیے جا رہا تھا اپلائی کرنے تو انہوں نے مجھے اپلائی کرنے بھی نہیں دیا, اور آن لائن جتنے بھی فارم سبمٹ کیے وہ میرے بھائی نے کیا, اور ایڈمیشن کے لیے بھی میرے بھائی نے وہاں پر سب کچھ کام کیا. مجھے جانے کی اجازت تک نہیں دی گئی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں فائن آرٹس میں ایڈمیشن لے لوں, اور میں نے اس پہ بہت کوشش کی کہ مجھے گھر والے مان جائے میں فائن آرٹس میں چلا جاؤں, پر وہ ہمیشہ ہی کہتے رہے نہیں اس کا کوئی پاکستان میں کوئی بھی فیوچر نہیں ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایشو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا جو کہ اسٹوڈنٹ کی سائیکی پر بہت اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ جب اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ چوز نہیں کر سکتا تو وہ آگے جا کر اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہوتا. وہ صرف اس کو ٹائم پاس ایسا لے کر اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے, پر اس کے پاس کوئی بھی اس چیز کے اسکلز نہیں ہوتے جو اس نے پڑھا ہو. میں ابھی کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں. اسٹارٹنگ میں میرا کوئی بھی میرا فوکس نہیں تھا, میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں ہوں, پر میں آج کر رہا ہوں. پر میرے پاس اتنے زیادہ اسکلز نہیں ہیں جتنے میرے فائن آرٹس کے. میں اگر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں آج میں نے اپلائی کیا ہوتا, ایڈمیشن میرا ہوا ہوتا, اس میں میرے زیادہ اسکلز ہوتے ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹر انجینئرنگ. تو میں یہی کہنا چاہوں گا جتنے بھی نیو کمر اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں, وہ ہمیشہ اپنی پہلی پرائرٹی جو ان کی ہو, جس ڈپارٹمنٹ میں ان کے چاہتے ہیں وہ پڑھنا, جو اسکلز ان کے پاس ہیں اسی میں اپلائی کرے. اگر وہ دوسرے کسی فورس اگر ان کے پیرنٹس کرتے ہیں یا کوئی بھی کہ فیوچر سیکیور نہیں ہوتا, کوئی بھی بات ہوتی ہے, پر اگر وہ اپنی مرضی سے جس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے اس میں جائیں گے, وہ بے شک کم پیسے کمائیں گے پر وہ خوش ہوں گے, اپنی مرضی سے کریں گے اور ان کے پاس اس کے اسکلز ہوں گے. جس انسان کے پاس اسکلز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا, بے شک وہ کوئی چھوٹی سی جاب ہو یا بڑی ہو. تو اپنی مرضی اس میں ہونی چاہیے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بے شک سیکیور بولتے ہیں کہ فیوچر نہیں ہوتا, پر اگر آپ کا دل ہے جس ڈپارٹمنٹ میں جانے کا آپ اسی میں جائیں تاکہ آپ خوش ہو سکیں. فیوچر سیکیور ہونے کی بات نہیں ہوتی, اگر آپ کوئی بھی چیز خوشی سے کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ اچھی ہوگی کہ ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ کو فورس کر کے بولا جائے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ, آپ کے پاس نہ اسکلز ہوں گے اور نہ آپ کا اس میں سیکیور بھی کوئی بھی فیوچر سیکیور نہیں ہوگا. تھینک یو. تاریک راہوں میں ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, کیا کرے کیا نہ کرے. یہ سوال تو ہر ذہن میں ہے مگر جواب ہر کسی کے پاس نہیں. جو ہوا وہ تو ہمیں معلوم ہے, مگر جو ہونے والا ہے اس کا جواب خود آپ کے پاس بھی نہیں. اگر آپ آئین اور شہری اصول نہیں جانتے تو آپ بھی تاریکی میں سفر کرتے ہیں, اور تاریک راہیں امید سحر پر ہی دیکھی جاتی ہیں. دیکھیے پروگرام امید سحر ہر ہفتہ اور اتوار صرف شائن ٹی وی پر. جی ناظرین, وقفے کے بعد ہم آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دو مہمان, سر فاضل موسوی اور مس آسیہ بطول. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے. تو جہاں تک یہ پیسوں کا یا کسی فیلڈ میں کمائی کا تعلق ہے, دوسرے شعبوں کا میرے علم میں نہیں ہے کوئی خاص بات, لیکن فائن آرٹ یا ڈیزائننگ جو میرے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں, شاید 15 یا 16 اسٹوڈنٹس جو اسکیچ کلب سے جانے کے بعد پروفیشنل کالجز سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ سارے برسر روزگار ہیں اور بہت اچھا خاصا کما رہے ہیں. یعنی ان میں سے کسی کو بھی میں نے جاب لیس یا پریشان نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی انکلینیشن کے تھرو
ایک پرٹیکولر فیلڈ کا انتخاب کر کے آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں ناکام رہے ہیں. یعنی آپ کا پیشن جب پروفیشن بھی بن جائے تو اس میں دو شش ہے، جیسے مروجہ ضرب المثل ہے کہ آپ مجبوراً کام نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اب 60+ ہوں. شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ صبح 9 بجے میں کام پہ بیٹھتا ہوں اپنی پینٹنگ پہ 2 بجے تک. 3 بجے کے بعد میری کلاس ہے اور 6 بجے سے پھر میں 8 بجے تک میں کام کرتا ہوں. اس وقت مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. جب میں برش رکھ دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا انگ دکھ رہا ہے، یعنی وہ باڈیلی تھکاوٹ ہے. تو جس کام میں آپ کو صرف باڈیلی تھکاوٹ ہو، ذہنی طور پر آپ آرام محسوس کریں، تو اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس آرکیٹیکٹس، ڈیزائنر، پینٹرز، خواہ کسی بھی پینٹنگ کے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کما رہے ہیں. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے پیشن اور پروفیشن کو اگر آپ ایک رکھیں تو اس میں خدا نخواستہ آپ ناکام ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا یہ باور ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی نیچرل جو انکلینیشن ہے وہ جانچ کے، وہ سمجھ کے اسی کے لیے تیار کرایا جائے، بجائے اس کے کہ بعض بچے اسکیچ کلب میں میرے پاس آتے ہیں 2-3 مہینے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جب رہتے ہیں تو آ جاتے ہیں کہ سر میں NCA یا IVS یا PIFD وغیرہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ آپ اتنی 11th آور میں تو میں آپ کو تیاری نہیں کرا سکتا ہوں. کم سے کم آپ کو 2 سال جس طرح سے آپ FSC کے لیے ٹیوشنز پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہلے آ جائیں، آپ کو اندازہ ہو. اور پھر میری کلاس میں پھر ایک، یہ خدا نخواستہ خود ستائی کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی کلاس میں ویکلی 1 دن ڈسکشن کے لیے میں نے رکھا ہے، جس میں ان باتوں پہ توجہ دیتا ہوں جہاں جہاں میں خود اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ایک لحاظ سے گر گیا ہوں، یعنی مجھے اس طرح سے تیاری نہیں دلائی گئی تھی. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ فیس نہ کرے وہ پرابلمز. تو ڈسکشن والی کلاس میں وہ اتنا اچھا کر جاتے ہیں کہ جب پروفیشنلی ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں پروفیشنل کالجز میں، تو وہاں سے 2-3 مہینے کے بعد وہ فون پہ مجھے کہتے ہیں کہ سر پلیز میرے دوسرے کولیگز کو آپ بتا دیں کہ آپ ڈسکشن والی کلاس کو آپ مس نہ کریں. حالانکہ وہ خود مس کر چکے ہوتے تھے کچھ. یعنی ان کو اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس بات پہ میں اصرار کر رہا ہوں، یعنی آرٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینٹ برش اٹھا کے کچھ بنائیں، کسی کا پورٹریٹ بنائیں. آپ کچھ کریٹ کریں، آپ کوئی نئی چیز بنائیں جس کا وجود پہلے نہ ہو. تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ صرف پینٹ برش کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو، آپ کا تعلق لٹریچر سے ہو، آپ کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہو، آپ کا تعلق میوزک سے ہو. تب جا کر آپ ایک بہتر ویژول پینٹر یا آرٹسٹ بن سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں خود دیکھ رہا ہوں اور میں شاہد ہوں، بلکہ بہت سے میرے پرانے اسٹوڈنٹس اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جس پیشن کے ساتھ وہ گئے ہیں اس کو وہ نہ بھولے. وہ یہ سوچ کے کہ میں فرض کرے کوئٹہ سے میں لاہور یا کراچی اتنی دور اگر میں آیا ہوں تو میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. بعض کالجز میں کچھ ایسے ماحول ہیں کہ اگر وہ مضبوط قوت ارادی کے حامل نہ ہوں تو ممکن ہے کہیں بھٹک جائے، کچھ ہو نیگیٹیولی. لیکن اس کو میں جنرلائز نہیں کر سکتا ہوں، ریئرلی اس طرح کے کیسز ہیں. اب رہا یہ بات کہ کتنی کمائی اس فیلڈ میں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس فیلڈ کا خود انتخاب کرتے ہیں اس میں آپ خود کتنی روح ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس میں کامیاب رہیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں نیچرلی بھی انکلائن تھی مطلب میڈیکل سائنس کی طرف، تو یہ ایک
मतलब अच्छी डॉक्टर साबित हो सकती हैं। जी, क्या आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा या किन किन मुश्किलात से आप गुजरी? डिफ़िकल्टीज़ तो आती है, किसी फील्ड को चूज़ करने में बहुत आती है, और लड़की होना उससे भी बड़ी मुश्किल है कि करियर को चूज़ करना, उसके लिए पहले बहुत सोचो, ख़ुद के बारे में सोचो। मेरे लिए मुश्किल ये था कि मेरे लिए सारी फील्ड लाइक मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद ये होता है कि बंदा कौन सी फील्ड चूज़ कर ले, ये फील्ड इन फ्यूचर मेरे लिए सिक्योर होगी या नहीं होगी। जब मैंने एफएससी में एडमिशन ली थी तो एफएससी के बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, सब बोल रहे थे कि हम इंटर टेस्ट की तैयारी के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ इन मरियाबाद ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी कि जिसमें हमें तैयारी कराए, प्रिपरेशन कराए इंटर टेस्ट की। तो सब जो है मनोज एकेडमी जो कि पिशिन स्टॉप में है, वो बहुत आगे है, दूर है। और जिन टाइम मेरी एफएससी हुई थी उस टाइम हालात बहुत ख़राब थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, ऊपर से मैं थी लड़की, अगर मैं लड़का भी होती तो शायद मैं कोई ना कोई हल निकाल पाती कि मैं अकेली वहाँ चली जाऊँ। तो बहुत मुश्किल था, मैं नहीं गई, मैं मनोज एकेडमी नहीं गई इन सब मुश्किलात की वजह से कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं जा सकती, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी। तो लेकिन लकी मैं इस लिहाज से हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो बाकी गर्ल्स थे, हमने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ किसी एकेडमी से बात कर लेंगे, हम उधर ख़ुद सेल्फ़ स्टडी करेंगे। तो हमने सेल्फ़ स्टडी की, उधर हम अपनी तैयारी की। तो अभी जहाँ अभी इस टाइम जो मैं देखती हूँ जिन ने मेरे साथ उस टाइम प्रिपरेशन की थी, सब तकरीबन मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो स्कॉलरशिप बेस्ड हो या सेल्फ फाइनेंस बेस्ड हो, लेकिन है सारे मेडिकल फील्ड में। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने ख़ुद कोशिश की थी, लेकिन मुश्किल ये था कि प्रिपरेशन के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इधर। बहुत मुश्किल है कि मेडिकल फील्ड में या इवन इंजीनियरिंग हो, या सर ने कहा कि बंदे को पता भी नहीं होता, वो अचानक 2-3 महीने जब इंटर टेस्ट के लिए रह जाता है तो बंदे को ख्याल आता है कि ओह मैंने जाना है, मैंने तैयारी करनी है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी ही कोई सेटअप हो, करियर काउंसलिंग हो, सब अपने अपने फील्ड्स में जाने से पहले टोटली अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर कर दे, तो ये आसान होगा उनके लिए। और दूसरी बात, जब मेरी सीट हो गई थी तो जो कॉलेज था मेरा वो बीएमसी ब्रोरी रोड की तरफ है, वो भी मेरे लिए बहुत दूर। चलो बस का सिस्टम तो है, लेकिन हमेशा अवेलेबल नहीं होता था, कभी रास्ते बंद हो, कभी ये हो वो हो। तो फिर से मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं अकेली कैसे जाऊँ। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत था कि मैं कैसे जाऊँ, ये वो। और कुछ जो मेरे बैचमेट्स थे उनमें नो डाउट मेडिकल फील्ड में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। अभी भी मेरे जूनियर्स जो मेरे पास आते वो मुझसे ज़्यादा स्कॉलरशिप की बात करते कि स्कॉलरशिप किस किस यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती है, हम कैसे कम फाइनेंस में हम मेडिकल पढ़ सकते हैं। तो एक मुश्किल फ़ाइनेंस भी है कि बंदे को पसंद है, इंटरेस्ट है उसे मेडिकल फील्ड में, लेकिन फ़ाइनेंस की वजह से वो नहीं जा पाते। तो ये भी एक मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं उनको बता दूँ कि पहले हाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, उसके बाद फाइनेंस वो तो अलग ही मसला है। और इनकी बात को मैं अगर थोड़ा सा अगर इजाज़त हो मैं कंटिन्यू करूँ, मुश्किलात ज़िंदगी के किस शोबे में नहीं है, और ख़ुसूसन आजकल के दौर में ये तो बहुत हैं, लेकिन वो इस बात पर मुनहसर है कि आप मुश्किलात के अंदर रहते हुए किस तरह से अपने आप को संभाल पाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मतलब बीएमसी मतलब वो इंतहाई ख़तरनाक जगह हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशली। एक मेरे अपने साथ मेरे बच्चों के साथ कि मेरी बड़ी बेटी ब्यूटम्स में पढ़ती थी और मेरा बेटा ब्यूटम्स में पढ़ाता था और अभी भी पढ़ा रहा है। वो दोनों उसी बस में थे जिसमें धमाका हुआ। तो एक लिहाज से अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी दी। मैं
میں عجیب مطلب میری کیفیت تھی کہ جب میں نے سنا کہ دھماکہ ہوا ہے اور ان کی پتہ نہیں کیا حالت ہے. ایک سیمسٹر فریز کرنے کے بعد میری بیٹی نے کہا کہ میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. پھر میں نے اسی بیوٹمز کے ہاسٹل میں نے ان دونوں کو ڈال دیا. انہی شدید ترین اور بحرانی حالات میں میرا بیٹا جو ان کے لیکچررز ٹیچرز کے جو ہاسٹل ہے وہاں رہ رہا تھا میرے خیال میں 2-3 سال, اور بیٹی گرلز ہاسٹل میں. صرف ویکینڈ میں وہ گھر آ جاتی تھی. ویکینڈ میں ان کے آنے جانے کے بارے میں جتنا میں فکر مند ہوتا تھا وہ مطلب کوئی والد یا والدہ ہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ رائے حل نہیں تھا کہ بس ان کو نکال دیں اور بس جو بھی ہو. تو یہ مشکلات کے اندر رہ کر اگر آپ جینا سیکھ لیں, جو کہ بہت مشکل ہے لیکن شاید ناممکن نہیں ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ مشکلات میں گھر کے اگر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں پھر تو آپ ماشاءاللہ. اور ایک بات اور, مجھے کوئٹہ سے باہر جا کے پڑھنا بہت پسند تھا. میں نے کوشش کی, لیکن یہ ہے نا کہ لڑکی کو کوئٹہ سے باہر بقول سر کے ایون مریابہ سے باہر جانا ان کے لیے اتنا مشکل ہے, پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. تو کہا اسے الاؤ کریں گے کہ کوئٹہ سے باہر جا کے پڑھ لے, تو بہت مشکل تھا. میرے ساتھ جتنے بھی میرے فرینڈس تھے ان میں سے تو بہت کو کہا کہ یہاں حسن موسیٰ جو کہ مریاباد کے ہی پریمیسس میں ہے, پڑھنا ہے تو یہیں پہ پڑھنا ہے, آگے بالکل بھی نہیں. جو فیلڈز یہیں پہ اویلیبل ہے یہی پڑھنا ہے آپ نے, باہر نہیں جانا. چلو میری طرف سے میرے پیرنٹس نے مجھے اتنا الاؤ کیا کہ میں BMC جا کے پڑھ لوں. اور ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ کو یہ بھی ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے کہ وہ کوئٹہ سے باہر جا رہے پڑھ رہے گرلز میں. پہلے یہ بالکل بھی وہ نہیں تھا, یہ ٹرینڈ نہیں تھا. کسی کو بہت انٹرسٹ تھا یا وہ اتنی قابل بھی تھی کہ وہ جا کے پڑھ سکتی تھی کوئٹہ سے باہر, لیکن پیرنٹس, فیملی, سوسائٹی, سارے ہرڈلز جو ہے نا اسے روک لیتی تھی, اور وہ گھر میں بھی پڑھے ہوئے. بالکل کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, کسی شر میں کوئی خیر کا پہلو بھی نکل آتا ہے. اب میں اس بات کا شاہد ہوں کہ انہی خطرناک حالات کی وجہ سے ہماری بہت ساری بچیاں اب کوئٹہ چھوڑ کے لاہور, کراچی, اسلام آباد میں پڑھ رہی ہیں, جو میری نوجوانی میں یا اس کے بعد تک میں بالکل مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی اسپیشلی بچیاں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کوئٹہ چھوڑ کے کہیں کسی اور شہر جا کے میں پڑھ سکوں. تو ایک اس میں ایک اسی شدید حالات میں ایک خیر کا جو پہلو ہے یہ ہے. اب وہاں جاتے ہوئے کوئی بھی مطلب ہیزیٹنٹ نہیں رہتا. جی تو ناظرین, یہاں ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہم ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے کیے گئے سروے کے مطابق جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ زیادہ تر طلباء و طالبات نے اپنے کیریئر کا چناؤ اپنی مرضی سے کیا. جی ناظرین, ہم دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مس, کیا آپ کو ناکامی یا چھوڑنے کا خوف تھا یا نہیں؟ نو ڈاؤٹ, لائف میں یا کسی چیز کو پانے کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتی رہتی ہے. میرے لیے ہاں یہ بات بہت ٹائم ایسا ہوا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں فیلڈ چھوڑ دوں گی, میں تک گئی ہوں, میں سوشلی بالکل سب سے سیپریٹ ہو گئی تھی. گیدرنگس میں جانا فرینڈس کے ساتھ بالکل بھی میں نے چھوڑ دیا تھا. یہ نہیں کہ میں بولوں ہاں اسٹڈی اتنا مشکل ہے کہ بندہ ختم ہو جائے گا یا بالکل وہ سیپریٹ کر دے گا, آئسولیٹ کر دے گا اپنے آپ کو, لیکن کبھی کبھی کوئی اسٹیج ایسا آتا ہے بندے کے لائف میں یا کسی چیز کو پانے کے لیے کہ وہ تک جاتا ہے کہ بس میں اور نہیں کر سکتی. تو اگر بندہ ڈٹرمنڈ ہو, اس کا ارادہ پختہ ہو تو وہ کر سکتا ہے. تو میں نے بھی ہی ٹرائی کیا اور ابھی کرتی رہوں گی انشاءاللہ. تو آگے سب کو بھی میں یہی کہوں گی کہ نہ صرف میڈیکل فیلڈ, جو بھی فیلڈ ہو اس میں مشکل آئے گی, بندے کو ڈر ہوگا کہ میں ناکام ہو جاؤں گی, میں نہیں کر پاؤں گی, بٹ نو, یو شوڈ ناٹ کوئٹ. سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر اور ڈاکٹریٹ کے علاوہ کسی اور شعبے میں کامیابی کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے, 100% ہے.
میرا خیال ہے کہ معاشرہ بھی ایک انسانی جسم کے مانند ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک، ہماری زبان یہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور جو نیوٹرینٹس ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کی کمی، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اگر کمی ہو تو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو چلانے کے لیے ہمیں ایون اچھے دکاندار کی ضرورت ہے، اچھے درزی کی ضرورت ہے، اچھے چھابڑی فروش کی ضرورت ہے، بزنس مین کی ضرورت ہے، یعنی جن جن چیزوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے ہر شعبے میں ہمیں بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو رہا یہ معاملہ کہ مثلاً اس میں کتنی کامیابی کی گنجائش ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اگر دور نہ بھی جائیں، ہم جوانوں کو دیکھیں جنہوں نے یہ سلسلہ ترتیب دیا ہے۔ میں اپنی نوجوانی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی فیلڈ فلم اینڈ ٹی وی کے نام پہ بھی ہے، یا اس کے علاوہ اس سے بھی مشہور بہت سی فیلڈز میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ فلم اینڈ ٹی وی ہے، ڈیزائننگ ہے، پروڈکٹ ڈیزائننگ ہے، پبلسٹی ڈیزائننگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، ان سارے شعبوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ تو ہم اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پرٹیکولر فیلڈز میں ہمیں بندے چاہیے۔ اور میں ان سارے نوجوانوں پہ میں فخر کرتا ہوں کہ اب انہوں نے یہ سارا انتظام کر کے انٹرویو لینا، لوگوں تک ہماری باتیں پہنچانا، یہ بذات خود ایک شعبہ ہے، اور ماشاءاللہ یہ کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ نئے طلبہ و طالبات کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں؟ کہ یہی جو اپنا کیریئر چوز کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ بے شک ہاں اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کی رائے کو ضرور مد نظر رکھنا، لیکن اپنی انٹرسٹ پہلے رکھنا، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، سینئرز تک اپروچ کرنا۔ ابھی تو سب کے پاس انٹرنیٹ اپروچ ہوگا، سب گوگل کر سکتے ہیں، اپنے فیلڈ کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، تو ہر ممکن کوشش کرے اور اپنی فیلڈ سوچ سمجھ کے چوز کر لیں۔ جی سر، آپ نے طلبہ و طالبات کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میرا مختصراً مشورہ یہ ہے کہ جس بھی شعبے کا وہ انتخاب کریں سوچ سمجھ کے، اور اس میں تندیہی سے کام کرتے جائیں، میرے خیال میں کامیابی کہیں بھی نہیں جا سکتی ہے اس سے دور۔ بلا شبہ قدرت نے سبھی کو ایک جیسا دماغ عطا کیا ہے۔ نامور انٹرپرینیور کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی شعبے میں آپ کو یہ لگے کہ اس میں آپ کی محنت اور لگن شامل نہیں ہے تو آپ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی کامیابی اس شعبے میں نہیں ہے تو کسی اور شعبے کی تلاش شروع کر دیں۔ اساتذہ اور والدین اس بات کا خیال رکھیں اور بھرپور کوشش کریں کہ طلبہ اور طالبات ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جس میں وہ کامیاب رہیں۔ جس معاشرے میں تعلیم صرف نوکری کے حصول کے لیے ہی ہو تو وہاں صرف نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام سچ کی تلاش میں لیلا خانم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے؟ کون ہے بے خبر اور کون ہے باخبر؟ کس کی نظریں ہیں سب سے تیز؟ کون بول رہا ہے سچ اور کون دے رہا ہے فریب؟ اس کی بات میں ہے کتنا دم۔ آئیے دیکھیے پروگرام سچ کی تلاش میں لیلا خانم کے ساتھ۔